Bismillahirrahmanirrahim. Dear audience, I am Mutoj Jyotik, Subject Specialist Personal Studies from Government Higher Secondary School, Jhanjira. آج آپ کے ساتھ مخاطب ہونے کا موقع ملا. جو سرکمسٹانسز ہیں، جو حالات ہیں، یا جس چیز پہ بات کرنے کا ایک آپ کے ساتھ ایک بیٹھک کا، آپ کے ساتھ ایک میٹنگ کا آمنا سامنا ہوا. قصہ بہت مختصر ہے لیکن بہت لہو لہان ہیں، باتیں بہت لہو لہان ہیں اس میں الفاظ. اور انسانیت کی ڈیفینیشن اگر آپ دیکھیں کہ ہیومینٹی کی اگر آپ دیکھیں تو ہوتے ہوئے تاریخ اور تعریف دونوں چینج ہو جاتی ہیں انسانیت کی. صرف ایک لفظ جب ہمارے منہ پہ آتا ہے وہ لفظ ہے کشمیر. اور قصہ اس وجہ سے لہو لہان ہے کہ جب لفظ ہمارے منہ پہ آتے ہیں کشمیری لوگ 7 دہائیوں سے ہمارے پاس 70 سال سے جو ظلم، بربریت اور بروٹیلٹی کی جو انتہا ہے بیانڈ دی ڈسکرپشن جو پہنچ چکی ہے وہ کشمیری لوگ ہیں. دنیا نے نئی ساری ٹرمز ایجاد کی، نئی ساری اصطلاحیں ایجاد کی. اسٹیٹ بیسڈ ٹیررزم، ہیومن رائٹس کی وائلیشن، رائٹ آف فریڈم، رائٹ آف سپیچ، رائٹ آف اسمبلی، یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ وچ آر دی اسینشیل پارٹس آف ڈیموکریسی. تو باخبر ہیں ہم سارے، بے خبر کوئی نہیں. ہم سارے حالات سے جانتے ہیں، ہم سب جانتے ہیں کہ کون اس کے پیچھے انوالو اور کون اوپن. تو نام لیتے ہوئے ہچکچاہٹ تو نہیں ہوتی لیکن درد ضرور ہوتا ہے. وہ ہے دنیا کی بڑی جمہوریت بھارت، انڈیا جسے آپ کہتے ہیں. انڈیا always claimed that it is the biggest democracy of the world, and you know better that the freedom is the fundamental right of democracy. Freedom is the first right in democratic countries. تو how it is possible کہ آپ کشمیریوں کی رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کو اس پہ قبضہ کر کے اس کو ہڑپ کر کے آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ دنیا کی بڑی جمہوریت ہیں؟ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ دنیا کی ایک آزاد قوم کو لے کے چل رہے ہیں جہاں پیلٹ گنز کا استعمال، جہاں ویمنز کو ریپ کیا گیا، جہاں معصوموں کو قتل کیا گیا، جہاں پر بے نشان اور بے نام قبروں کو آپ نے ایک لسٹ کی بڑی تعداد سے دنیا کو دی ہے، جہاں دنیا کا سب سے بڑا ڈیموکریسی، فریڈم اور ہیومینٹی کے رائٹس کو سرو کرنے والا، سیف کرنے والا یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن. ایک طرف تو آپ اس کے چارٹر کو فالو کرتے ہیں بیکاز یو آر ممبر آف یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن. مین وائل آپ اس کے جو چارٹر کے ایک فنڈامنٹل مین اسٹریم پارٹ ہے دیٹ از فریڈم، دیٹ از ڈیموکریٹک رائٹس، دیٹ از ہیومن رائٹس، آپ اس کی وائلیشن کرتے ہیں اور سیویئر وائلیشن کرتے ہیں. مین آپ ہائپوکریسی کی پیک پر چلے گئے. آپ ہیومینٹی کو اتنی سیویئر ان ہیومن ایکٹس یو آر ڈوئنگ ان کشمیر کہ جن کو بیان کرنے سے، جن کو ریئل گراؤنڈ پہ بیان کرنے سے دنیا کہاں پہ جاتی ہے. وہ یہاں یہ لازم نہیں کہ کوئی مسلمان ہے. بیسک چیز آپ نے جو دیکھنی ہے وہ ہے ہیومینٹی، ہیومن رائٹس، تو جن کو آپ کسی صورت بھی فالو نہیں کر رہے. مسئلہ آپ آزادی کو سلب کرنا چاہ رہے ہیں تو آزادی ایک سوچ ہے اور سوچ جسم کے ختم کرنے سے کبھی نہیں ہوگی. 70 سال ہو گیا، 7 ڈیکیڈز آپ نے ہر وہ چیز کی جو آپ کے ایک بریوٹل مائنڈ نے آپ کو کرنے کی اجازت دی. تو آپ اس آزادی کو، اس آزادی کی سوچ کو، اس نعرے کو ختم نہیں کر سکے. تو ہاؤ اٹس پاسبل کہ آپ آنے والے سالوں میں ختم کر پائیں؟ یہ نہیں ہو سکے کیونکہ مسلمانوں نے سن رکھا ہے کہ ان کی پیدا ہونے والی اولاد کو ان کی ماں نے آزاد جانا ہے. تو بائی فورس آپ آزادی کو سلب کر سکیں یہ ممکن نہیں ہے. تو ہمارا پیغام، ہمارا میسج، ہماری ریکویسٹ ہماری یہ دنیا سے ہے، یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن سے ہے، پیس کی جو وہ نیشنز ہیں جو ڈیموکریسی کا نعرہ لگاتے ہیں، جو
پیس کا نعرہ لگاتے ہیں. ہمارا ان سے یہی مطالبہ ہے کہ کشمیر میں آئیے اور کشمیریوں کا ساتھ دیجیے. آپ بھول جائیے کہ یہ پاکستان، یہ ہیومینٹی کی بات ہے، یہ انسانیت کی بات ہے، یہ اس فریڈم آف سپیچ کی بات ہے، اس رائٹ کی بات ہے جس کا نعرہ UN میں لگایا جاتا ہے، جس کا نعرہ یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشن USA اور دنیا کے جو جتنے بڑے آرگنائزیشن اس میں لگایا جاتا ہے. آپ اس کو آ کر فالو کیجئے کشمیر میں، دنیا کو بتائیے اور انڈیا کو آپ ایک میسیج دیجئے، انڈیا کو آپ ایک پلیٹ فارم پر لے کر آئیں کہ جہاں پر رائٹ آف پلیبیسائٹ کو ہم پریکٹس کر سکیں. جو UN کا ہے، پاکستان نہیں کہہ رہا، پاکستانی عوام نہیں کہہ رہی، خود UN نے کہا کہ پلیبیسائٹ کے ذریعے کشمیر کا مسئلہ حل ہوگا. ہم دنیا کو انوائٹ کرتے ہیں کہ وہ کشمیر میں آئے. پاکستان کا صرف اور صرف ڈیمانڈ یہ ہے کہ کشمیریوں کو کشمیر کا حق ملنا چاہیے، جو ایک بہت بنیادی حق ہے، اور دنیا جس کو کورٹلی ایکسیپٹ کرتی ہے. یہی ہمارا مطالبہ ہے. اور کشمیر زندہ باد، پاکستان زندہ باد.